عرب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، غزہ میں پانی نہیں ہے، عیاشی کر رہے ہیں، تو اس پہ عمرے سے بھی محروم کر دیا جائے گا روزہ رسول میں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنا ہے کہ مترادف ہے یا مزید دکھ پہنچانے کے؟ دیکھیں عمر بھائی، جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی. وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جیسے ابھی جلال بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے غزہ کے حوالے سے، تو وہ جیسے ہی عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کے کوئی بات نہیں کی، لیکن انہیں جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انٹیلیجنس جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، مانیٹر کر رہی ہے، ایک ایک شخص کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، سرکل کیا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ انہیں واپس بھیج دیا. وہ ایک عام پاکستانی شہری کو وہ واپس بھیج دیا گیا وہاں سے. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو عرب حکومتیں ہیں وہ اس طرح سے رد عمل دے رہی ہیں. یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بزنس پارٹنر بنا ہوا ہے، مختلف تجارتی معاہدے اس کے ہو چکے ہیں. ایون یہ کہ جو جنگ کے دوران، غزہ کی جنگ کے دوران یو اے ای بالکل ساتھ کھڑا رہا، بلکہ ایک بہت بڑا الزام جو یو اے ای پہ آیا، جو اس کے لیے شرمندگی کا مقام ہے، عربوں کے لیے شرمندگی کا مقام ہے، وہ یہ تھا کہ جب پچھلی بار قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا تو اس میں رپورٹس یہ آئی تھی کہ یو اے ای کے جو رضاکار تھے انہوں نے بیسیکلی موساد کے لیے ایجنٹ کا کام کیا تھا. اس وجہ سے جو ہے یو اے ای کے رضاکاروں نے، امدادی رضاکاروں نے ایجنٹ کا کام کیا تھا. اور وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں. جی جلال بھی میں ہوگا وہ. اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل نے جو قیدیوں کے تبادلے کے بعد بڑے حملے کیے، جس میں جو ہے حماس اور دیگر قیادت کی تعداد بڑی، شہداء زیادہ ہوئے، اور ہائی پروفائل جو ہے وہ ٹارگٹس اسرائیل نے اچیو کیے. وہ بیسیکلی جو یہ یو اے ای کے رضاکار جنہوں نے مخبریاں کی تھی، جنہوں نے غداری کی تھی، مسلمان مخبر ہے مسلمان کا اور صہیونیت کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ ایک مطلب اتنی بڑی تقسیم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ مصر کے اندر آپ دیکھیں، مصر کے اندر جب امداد نہیں بھیجی جا رہی تھی تو جو رفح بارڈر کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہاں سے عوامی مزاحمت کھڑی ہوئی، اگرچہ بہت چھوٹی تھی، لیکن میں بات کر رہا ہوں امید دکھانے کی کہ بہت چھوٹی مزاحمت تھی، لیکن وہ وہاں سے کھڑی ہوئی، انہوں نے تھانے پہ قبضے کیے. اور وہاں سے جو فگر آیا تھا وہ یہ تھا کہ 2200 لوگوں کو، 2200 وہ جو مزاحمت کار تھے، مزاحمت کیا مطلب انہوں نے احتجاج کیا، گئے وہ لاپتہ کر دیے گئے، یعنی ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے. اچھا، ابھی اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جتنے عرب ممالک ہیں آپ یہ دیکھیں کہ لبنان انہوں نے تباہ کر دیا، شام پہ یہ مسلسل حملے کر رہے ہیں، داخل ہو چکے ہیں اندر، شام پہ مسلسل حملے کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اردن اور مصر کو یہ واضح پیغام دے چکے ہیں، جیسے جلال بھی نے کہا، یہ ابھی 4 دن پہلے پہلی دفعہ نہیں دیا نیتن یاہو اپنی کابینہ میں متعدد بار کہہ چکا ہے کہ گریٹر اسرائیل میرا ٹارگٹ ہے. بدمست ہاتھی بن چکا ہے. بدمست آپ دیکھیں نا، بدمست ہاتھی کا آپ اس سے دیکھیں کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف ذرا سا رد عمل دکھانا شروع کیا تو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے خلاف جو ہے وہ دھمکی آمیز لہجہ اپنا لیا. یورپی ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کی، یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یورپی ممالک نے تسلیم کرنے کی بات کی تو اسرائیل جو ہے وہ کھلے عام یورپی ممالک کو دھمکیاں دے رہا ہے. انٹرنل فالٹ لائنز بھی تو چلے ہیں، یاسر عرفات کا بھی انہوں نے بتایا. ایکسٹرنل 57 نیشن سٹیٹس جب بن گئی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا امت ٹوٹ گئی. خلافت عثمانیہ سے پہلے نہ فلسطین کو کوئی ایشو نہیں تھا. اسی طرح بلاد شام جب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے دور میں، یہ مشرق وسطیٰ نہیں تھا، دا لیونٹ بلاد شام تھا. تو اصل میں صرف فلسطینی نہیں، بحالی ہو تو بلاد شام کی ہو، پورا عرب مڈل ایسٹ بلاد شام ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی، یہ تو پورا مڈل ایسٹ بلاد شام ہو، یہ خواہش بھی ہے اور یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور کوشش ایسی نہیں کہ ہم جو ہے وہ صرف دیکھتے رہیں یا تقریریں کر لیں یا جو ہے وہ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر لیں. کوشش اور قربانیاں اسی طرح دینی ہوں گی جس طرح غزہ کے لوگ دے رہے ہیں. غزہ بنیادی طور پہ ایک علامت بن چکا ہے. بلاد شام اگر آپ کو بحال چاہیے تو غزہ والوں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. ہمارے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، اگر ضمیر کہیں جاگ رہا ہے تو وہ غزہ میں جاگ رہا ہے. انسانیت پوری دنیا میں انسانیت دکھائی جا رہی ہے. انسانیت تو وہاں قتل ہو گئی. جسے مہذب دنیا کا نام دیا جاتا ہے، اس کا جو چہرہ ہے، وہ جو اس انسانیت کا پرچار کرتے ہیں، وہ انسانیت غزہ کے چوک میں پھانسی چڑھ چکی ہے. ہم بلاد شام کا ذکر کر رہے ہیں. بلاد شام کی بحالی کے لیے غزہ کی طرز پر چلنا ہوگا، غزہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. آپ مجھے بتائیں آج جو ہے وہ کون پرعیش زندگی چھوڑ کے غزہ والوں کی طرح زندگی گزارنے کو تیار ہے؟
کون سی ماں ایسی ہوگی جو بچے کو اٹھا کے کہے کہ جی یہ شہید ہو گیا یا اللہ تیرے حوالے یہ باقی بھی موجود ہیں؟ کون کہے کہ میرا شوہر میرے سارے بچے چلے گئے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کا لفظ کہنا اتنا آسان ہے. ہمارے ہاں تو صرف کھانا کھا کے جو ہمارے جو سو کال جو بھی اسکالرز ہیں وہ کھانا کھا کے ڈکار مار کے الحمدللہ کہتے سنے. کہے نا ذرا ان کی طرح بچوں کی لاشیں اٹھا کے الحمدللہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بولا نہیں جاتا، مذہب کو ہمارے ہاں صرف یوز کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں سے میری مراد سارے مسلم ممالک ہیں. اور ہم جب بلاد شام کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے جو غزہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جب وہ ایک ہوں گے، وہ مزاحمت کریں گے، وہ سامنے آئیں گے تو بلاد شام کا جو ہے وہ بحالی کا کام ہو سکے گا. طارق بھائی، یہ انٹرنل فالٹ لائنز بہت یہ بڑا فنومینا ہے پورے عالم اسلام میں. اسی وجہ سے یونٹی نہیں ہو پا رہی. ہم غزہ کے فلسطین کے کاز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ادھر اندر بھی فالٹ لائنز ہیں. بڑا انفارچونیٹ رول ہے. 85,000 فورس ہے فلسطینیوں کی محمود عباس کے انڈر، لیکن غزہ آپ دیکھیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنا ہے. کتنی بڑی بلنڈر. محمود عباس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے منشور میں، یعنی وہ جس سیاسی پارٹی کا سربراہ بنا ہوا ہے فتح کا، اس کے منشور میں ہی مزاحمت نہیں ہے. جو حماس کا اور جو فتح کا سب سے پہلا اختلاف ہوا تھا، یہ جلال بھائی واضح کریں گے، 2006 کے الیکشن میں، وہ یہی تھا کہ یہ تسلیم کرنے جا رہے تھے جو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے تجاویز رکھی تھی. محمود عباس اسے قبول کرنے جا رہا تھا اور حماس نے کہا تھا کہ ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. محمود عباس اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا. محمود عباس جی. اور اس نے اسے اب جو جنگ شروع ہوئی حماس کے درمیان اور فتح کے درمیان، جس میں بعد میں بہت مارا ماری ہوئی، اور چونکہ اختیارات ٹوٹل جو ہے الیکشن جیتنے کے باوجود حماس کو اختیارات نہیں دیے گئے. ہم اختیارات ٹوٹل جو ہے وہ فتح نے اپنے پاس رکھے. اور اس کے بعد جو یورپی ممالک تھے اور جو دنیا تھی حماس کے خلاف، وہ فتح کو سپورٹ کرتی رہی. یہ پوری ایک ہسٹری ہے اس کی. اب معاملہ دیکھیں کہ ہمارے آپس کے اختلافات اور فلسطین میں حماس اور فتح کے آپس کے اختلافات اپنی جگہ. دشمن آپ کو کتنے قریب سے دیکھتا ہے. جو خان یونس کا علاقہ ہے، جو جلال بھائی گھر ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے، وہ اس ٹائم مزاحمت کا گڑھ بنا ہوا ہے، مرکز ہے مزاحمت کا. یعنی جب مذاکرات، میں تو انہیں ناکام کہوں گا، یہ جو حالیہ مذاکرات ہوئے 60 روزہ جنگ بندی کے جو چل رہے تھے، اسرائیل نے اسے تسلیم ہی نہیں کیا، حالانکہ حماس اس کو تسلیم کر چکی تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ جیسے ناکام ہوئے ہیں تو اس کے بعد اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ جو ان کی آپریشن ہے وہ جاری رہے گا اور پورے غزہ پہ جو ہے وہ یہ قبضہ کریں گے. اس اعلان کے فوراً بعد 11 جو القسام کے مجاہدین تھے انہوں نے کارروائی کیا، اور ایسی کارروائی کی ہے کہ آپ ذرا انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کا احوال پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جدید ترین ٹرینڈ فورسز ہیں وہ بھی اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتی. اسرائیلی فوجی جو 3 دن پہلے کتنے مرے؟ 11. اور اس دن آپ سے میری بات بھی ہوئی. یہ جو جلال بھی 11 کہہ رہے ہیں یہ آفیشیل ہیں. ان آفیشیل جو ہمارے وہاں کے صحافی دوست ہیں وہ بتاتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. بس وہ یہ 11 جو انہوں نے اناؤنس کیا، جو اسرائیل نے اناؤنس کیا، جو مانا ہے اسرائیل. صرف ویسے دیکھا جائے نا، اسرائیل نے کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے. ہاں وہ ویسے کبھی وہ اگر ان کے 2 ہلاکت ہوتی، سوری اگر 10 ہلاکت ہو جائے نا تو کہتے 3 ہلاکت. نیتن یاہو تو پورا بر اعظم ہے جھوٹ کا اگر دیکھا جائے تو. اس میں ایک بات ہے نا تک صاحب، اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ شاباک انٹیلیجنس کی کنٹرول میں بالکل کوئی خبر باہر نہیں جاتا جب تک شباک کے NUC نہ ہو، شباک انٹیلیجنس. آن ایئر خبر وہ ہوگی جو اسرائیلی انٹیلیجنس سے کلیئر ہوگی. بالکل.